الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یودہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یودہ الیک إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ آل عمران ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور جو ہماری پچھلی نشست تھی اس میں آیت نمبر 74 تک ہم نے جو ہے وہ مطالعہ کر لیا تھا۔ وہاں پر ایک تذکرہ جو ہے وہ آخری آیات میں جو آ رہا تھا تو وہ غیر شعوری منافقین کا آ رہا تھا، کہ جو شعوری منافقین تھے ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے یہودیوں میں سے علماء میں سے گروہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح کے وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لو اور شام کے وقت جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کافر ہو جاؤ۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ جو ہے ہمارا اسلام قبول کرنا وہ دھوکہ ہے، ہم نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ہم جو ہے وہ ایک سازش کے تحت اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور پھر ہم شام کو اس طرح دوبارہ جو ہے وہ کافر ہو جائیں گے۔ پورے قرآن حکیم میں جہاں بھی نفاق کی بات آتی ہے تو یہ واحد مقام ہے جہاں پر ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ یہ جو منافق تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمیں جہاں پر بھی نفاق کا تذکرہ ملتا ہے وہ اکثر و بیشتر ان منافقین کا ہوتا ہے جن کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مومن مسلمان جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ ان کا شمار منافقوں کے اندر جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نفاق کے مرض میں کیوں جو ہے وہ مبتلا ہوئے، تو 3 چیزیں ایسی تھیں جو منافقین پر بہت بھاری تھیں۔ تو یہ 3 چیزیں جب ان کو درپیش ہوتی تو وہ ان 3 چیزوں میں پیچھے ہٹ جاتے، تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کو جو ہے وہ منافق جو ہے وہ ٹھہرایا گیا، ان کے اندر وہ بیماری جو ہے وہ پھر پیدا ہو گئی کہ جو نفاق کی بیماری جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ اب یہ جو 3 چیزیں ہیں جو جب ان کے سامنے آئیں، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کون سی 3 چیزیں تھیں جو ان کے سامنے آئیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تھی جہاد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد۔ جب جنگ کی بات آتی اور اللہ کے راستے میں نکل کر لڑنے کی بات آتی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں نکل کر مقابلہ کرنے کی بات آتی اور جنگ کرنے کی، قتل ہونے کی بات آتی، تو اس وقت جو یہ منافقین ہوتے یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے، اور پھر اس وقت جو ہے یہ پھر آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوتے۔ تو یہ میدان جنگ سے بھاگنے والے لوگ تھے۔ دوسری چیز جس سے یہ بھاگنے والے لوگ تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکار لگتی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو،
تو یہ مال خرچ کرنے سے بھی نہیں کتراتے اور یہ مال خرچ کرنے سے بھی پیچھے رہ جاتے، جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ ان کے اندر مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا ان پر گراں گزرتا تھا۔ یہ کہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات تو ہم مانیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح انسان ہے، ان کے احکامات ہم کیوں مانیں؟ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہوتے تھے ان کو ماننا ان کے لیے جو ہے وہ گراں گزرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ تین چیزیں ایسی تھیں جس کے اندر جو ہے وہ جتنا جو ہے وہ پڑھتے گئے اور جتنی چیزیں ان کے سامنے آتی گئیں، اسی اعتبار سے ان کے نفاق کے اندر اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا گیا۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے اس اعتبار سے کہ کیا ہم بھی جہاد و قتال کرنا چاہتے ہیں یا ہم جہاد و قتال سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس حالت میں مرا، نہ کبھی اس نے جنگ کی، نہ کبھی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اللہ کے راستے میں کوئی جنگ ہوئی ہوتی، میں اس جنگ میں شریک ہوتا، مارا جاتا، شہید ہو جاتا، اگر اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی تو وہ ایک قسم کی نفاق کی موت جو ہے وہ مرا ہے۔ تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ غور و فکر کریں کہ کیا ہم بھی جو ہے وہ جنگ کرنا پسند کرتے ہیں یا ہم جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال کتنا خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی اپنا جائزہ لے لیں۔ ویسے تو بے شمار پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے اور اس پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے راستے میں ہم کتنا مال خرچ کرتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور تیسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہم کتنے مان رہے ہیں، اتباع رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنی کر رہے ہیں، تو اس پر بھی اپنا جائزہ جو ہے وہ لے لینا چاہیے۔ تو ورنہ اگر یہ تین بیماریاں ہوں تو پھر جو ہے وہ انسان نفاق کے اندر جو ہے وہ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور جو ایمان والا ہوگا وہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میں جو ہے وہ نفاق کے اندر نہ ہو جاؤں، ہر وقت وہ اسی اندیشے میں رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر جو ہے وہ نفاق کی بیماری تو نہیں ہے۔ تو مومن تو اس اندیشے میں ہر وقت رہتا ہے اور ہر وقت اس سے بچنے کی جو ہے وہ صحیح و جہد جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک تذکرہ آیا تھا اور پچھلی کلاس جب ہم ختم کرنے لگے تھے تو اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ اس چیز کی وضاحت کی جاتی، تو لہٰذا آج تھوڑا سا وقت لے کے اس چیز کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو غیر شعوری منافق ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان مومن سمجھتے ہیں، ان کے اندر وہ کون سی بیماریاں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جو ان کو منافقت تک لے جاتی ہے، نفاق تک لے کے چلی جاتی ہے۔ تو اب ہم آگے چل رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ ایک آپ سمجھ لیجیے آج جو ہمارا سبق ہے اس کا جو آغاز ہو رہا ہے یہ ایک دعوت کا سا انداز ہے۔ اور دعوت کی پہلی بات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دعوت کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی خوبی ہے تو آپ نے اس خوبی کو بھی قبول کرنا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر برے سے برے انسان میں بھی کوئی اچھی سے اچھی باتیں ضرور ہوتی ہیں اور ہر اچھے سے اچھے انسان میں بھی کوئی بری سے بری باتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا کوئی قوم ہو تو بری سے بری قوم ہو لیکن اس کے اندر کوئی اچھی عادات ضرور ہوں گی، اور کوئی اچھی سے اچھی قوم ہو تو اس کے اندر کوئی بری عادات جو ہے وہ ضرور ہوں گی۔ تو قرآن کریم جب یہود سے خطاب کرتا ہے تو ان کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان کی خامیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر دشمن ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے کہا جاتا ہے اعلانیہ دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسولوں سے یہ دشمنیاں کرتے رہے، قتل کرتے رہے انبیاء کو، تو اس وجہ سے ان کے اندر کوئی اچھی باتیں ہیں تو ان کو بھی تذکرہ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے اندر اگر کوئی اچھی بات ہے، اچھا ایلیمنٹ ہے تو اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے، اور جو ان کا جو برا عنصر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو اب پہلے ان کی تعریف، ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسے بھی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، کہ آپ اس کے پاس ڈھیروں مال جو ہے وہ رکھوا دیں بطور امانت، ان کے پاس ڈھیروں مال جو ہے وہ پڑا ہو، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ لوٹا دے گا اسے آپ کی طرف پورا یعنی پورا وہ آپ کو واپس آ جائے گا، اور جب آپ مانگیں گے تو فوراً ہی آپ کو ادائیگی کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ اگر آپ امانت رکھائیں اس کے پاس 1 دینار، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ آپ کو نہیں لوٹائے گا، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر جو ہے وہ سوار ہو جائیں اور بولیں کہ بھائی
میں تو یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک تو میرا دینار واپس نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلے ان کی تعریف کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں سونا چاندی رکھا دے، تو ڈھیروں مال رکھا دے، جب مانگیں گے فوراً واپس کر دیں گے، اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس ایک دینار رکھا دیں تو وہ بھی واپس نہیں کریں گے۔ ذالک بانہم قالوا، ایسا اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر یہ جو امی ہیں ان کے معاملے میں کوئی گرفت نہیں ہے، ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ امیین سے وہ کیا مراد لیتے تھے؟ امیین سے مراد وہ یہ لیتے تھے غیر یہودی، جو یہودی نہیں ہے، جو غیر یہودی ہے وہ امیین ہے ان کے نزدیک۔ اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، جس طرح مال مویشی ہیں، جس طرح چرند پرند ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل انسان تو ہم ہیں، باقی یہ جو ہمیں انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو غیر یہودی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاً ہماری خدمتی کے لیے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو پیدا کر دیے، اسی طرح ان باقیوں کو بھی پیدا کر دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ ہم جیسے مرضی کر لیں، جیسے کوئی بکری ہو تو بکری کو ذبح کر لے، دودھ دو لے، اب کوئی ذبح بھی کر لے تو کوئی کسی کیا کہہ سکتا ہے کہ تم نے بکری کو کیوں ذبح کر لیا؟ بھائی وہ اس کی اپنی تھی، ملکیت تھی، اس کو ذبح کر لیا، آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طریقے سے وہ یہ سمجھتے تھے اصل انسان تو ہم ہیں، باقی ان سے جیسے مرضی ہم جو ہے وہ کر لیں۔ تو لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہم پر ان ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، ان امیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ نہیں پوچھیں گے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا کہ یہودیوں کو کہا گیا ہو کہ تم جو مرضی کر لو اور باقی تو تمہارے لیے بھیڑ بکریوں کی مانند ہے۔ تو یہودیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی تھی، یہ تو انہوں نے خود جو ہے وہ گھڑ لی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ بحیثیت انسان تمام برابر ہیں، یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، بحیثیت انسان تمام برابر ہیں۔ جس طرح یہودی یہودی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے یہودی غیر یہودی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، کرنا نہیں چاہیے۔ انہیں سب چیزیں معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ جان بوجھ کر اس طرح کے عقیدے جو ہے وہ عوام میں پھیلاتے رہتے تھے۔ اور آج بھی دیکھ لی تو یہودی آپس میں جو پریکٹسنگ جیوز ہوگا، وہ اگر نان پریکٹسنگ ہے تو پھر تو علیحدہ بات ہے، اگر پریکٹسنگ جیو ہوگا تو وہ جیو سے جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے گا، سود نہیں لے گا، غیر جیو سے وہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تو ہوگی امیوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ مسلمان، عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو جو بھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی اسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی بھی دوسرے مذہب والے کے ساتھ یا اپنے مذہب والے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہم سے جواب لیں گے، اور ہمیں پھر اس کا جواب دینا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اس ظلم کا پھر ہمیں حساب بھی پورا دیا جائے گا۔ اب فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنا عہد اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو پورا کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے پرہیزگاروں کو، جو پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ لیتے ہیں اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت، یعنی اللہ کے عہد کو توڑنے کے لیے، قسموں کو توڑنے کے لیے پیسے لے لیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، یعنی کوئی وعدہ کیا اللہ کے نام کا اور پھر وعدے کو جو ہے وہ توڑ دیا، اور کوئی اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیا جانتے بوجھتے، اور اس لیے کہ اس کے عوض کوئی فائنینشیل جو ہے وہ بینیفٹس ہو رہے تھے، تو فائنینشیل بینیفٹس کے لیے دین کو جو ہے وہ رون دینا، فائنینشیل بینیفٹس کے لیے دین کا جو ہے وہ مذاق اڑا دینا، اور دین کے احکامات کو ساتھ ہیر پھیر کر لینا،
یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ناپسندیدہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے بات نہیں کرے گا اللہ ان سے، ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت والے دن، اور نہ ہی ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا۔ اور یزکیہم سے مراد کیا ہے کہ اور قیامت والے دن یزکیہم سے کیا مراد ہے کہ معاف کر کے جنت میں داخل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو قیامت والے دن معاف کر کے جنت میں داخل میں بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ یہودی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تعریف کر لیتے تھے، یعنی ہمارے پاس تو قرآن حکیم ہے، اس کی حفاظت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن جو تورات تھی وہ اللہ کی کتاب تھی لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہوا تھا، تو لہٰذا وہ اس میں ہیر پھیر کرتے تھے، تروڑ مروڑ کر کے پڑھ لیتے تھے، محسوس ایسے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہی بتاتے تھے اپنی بات کو، وہ تورات میں لکھ لیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہیر پھیر کر لیتے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ وہ بھی ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبان کو کتاب کو پڑھتے ہوئے، یہ نہیں تورات پڑھ رہے ہیں اور تورات پڑھتے ہوئے بیچ میں اپنی بات بھی جو ہے وہ کوئی شامل کر لی ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب کے اندر موجود ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ نہیں ہے کتاب کے اندر، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ جبکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ بندہ کوئی مسٹیکنلی کبھی کوئی مسئلہ غلط بتا دے اور پھر بعد میں جب صحیح پتہ چلے تو صحیح بتا دے، ایک ہے کہ بندے کو صحیح بات معلوم ہے اور صحیح بات معلوم ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ غلط بات بتاتا ہے، غلط مسئلہ بتاتا ہے، تو اس کا جرم جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ ما کان لبشر، اب بات آ رہی ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ شرک کی تعلیم دے۔ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی انسان کے لائق، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے دے کتاب اور حکمت اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہتا پھر لوگوں سے، کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، رب کے بندے بن جاؤ، تو ربانی بنائے گا، ربانیین بنائے گا، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ ہو جاؤ رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم خود تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وبما کنتم تدرسون، اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ یعنی نبی کا تو یہی کام ہوگا کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑے، بجائے اس کے کہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگ جاؤ۔ تو خاص طور پر جیسے کہ عیسائیوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے، ایک گروہ نے یہ کہنا شروع کر لیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ توحید کی تعلیم دینے کے بجائے اس طرح شرک کی تعلیم دینا جو ہے وہ شروع کر دے۔ وَلَا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین، اور نہ ہی حکم دے گا تمہیں کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو ارباباً، رب بنا لو، کہ نہ وہ نبی یہ حکم دیں گے کہ فرشتوں کو کوئی رب بنا لو، نبیوں کو کوئی رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا یہ دعویٰ تھا، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بڑی مکرم ہیں، اور جس طرح بیٹیاں اپنے باپ کو لاڈلی ہوتی ہیں، پیاری ہوتی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح اپنے باپ کے لیے لاڈلی اور پیاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بڑی لاڈلی ہیں، بڑی پیاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بات جو ہے وہ درگزر نہیں کرے گا، اللہ ان کی بات کو جو ہے وہ ضرور قبول کرے گا، اور تم فرشتوں کو کسی طریقے سے خوش کر لو اور پھر جنت مل جائے گی۔ تو وہ فرشتوں کو خوش کرنے کا طریقہ ان کا غلط تھا، وہ ورنہ اللہ کو راضی کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تو فرشتوں نے وہی جانا تھا، لیکن انہوں نے براہ راست فرشتوں کو ہی راضی کرنا شروع کر دیا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نبی یہ حکم بھی نہیں دیتا فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد از ان تم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو، تو لہٰذا کوئی بھی نبی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ اب انبیاء کرام سے ایک خاص عہد کی بات جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے اور اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے،
تو اس وقت ہم سے جو ہے ایک خاص وعدہ جو ہے وہ لیا گیا تھا، ایک عہد جو ہے وہ لیا گیا تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے وہ جمع تھی، تو لہٰذا ان سے وعدہ لیا گیا اور پوچھا گیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلا شہدنا، کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ایک عہد جو ہے وہ تمام ارواح سے لیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک۔ اور اب یہاں پر ایک اور عہد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ جو عہد ہے یہ صرف اور صرف انبیاء سے جو ہے وہ لیا گیا، اور انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ جب ہم تم کو دنیا کے اندر بھیجیں گے اور کتاب اور حکمت عطا کریں گے، تو ایسے میں اگر تمہارے ہوتے ہوئے نبی آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور وہ تصدیق کریں اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم نے ضرور ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا، تم نے ضرور ان کی جو ہے وہ مدد کرنی ہوگی۔ تو تمام انبیاء نے یہ بھی جو ہے وہ عہد جو ہے وہ لیا ہے، اور یہ بھی عالم ارواحی کی بات ہے کہ وہاں پر تمام انبیاء نے یہ عہد بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، وہ یہ خبر دیتے رہے ہیں کہ بھائی میرے بعد ایک نبی اور رسول جو ہے وہ آئیں گے، اور تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا، تم نے ان کی مدد کرنی ہوگی، نصرت کرنی ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود تھے، تو ان کو تو اتنا زیادہ پتہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ مدینہ کے اندر آ کے آباد تھے۔ ان کے 3 قبیلے جو ہے وہ مدینہ کے اندر آ کے آباد ہو گئے تھے، اور مدینہ کے اندر آ کے آباد ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ کھجوروں والی سرزمین پر ہجرت کر کے جو ہے وہ آئیں گے، تو لہٰذا وہ کھجوروں والی سرزمین پر آ گئے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آخری نبی جب آئیں گے ہم اسلام جو ہے وہ قبول کریں گے، تو پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا پر غلبہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ بہرحال ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پر انبیاء سے عہد کی بات ہو رہی ہے، تو اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت میں سے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس آئے رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور ان کی جو ہے وہ مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور قبول کرتے ہو اس پر جو ہے وہ میرا عہد؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو تمام انبیاء نے یہ عرض کی کہ ہم جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، تو اللہ نے فرمایا گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا ایک خاص عہد جس کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں آیا ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، تو جو کوئی پھر جائے اس عہد سے اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ پھر فاسق ہیں، جو یہاں پھر جائے گا ایسے لوگ پھر فاسق ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے پوری کائنات کا جو دین ہے وہ اسلامی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کی فرما برداری کر رہا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ تو پوری کائنات نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنا سر جو ہے وہ سر تسلیم جو ہے وہ خم کیا ہوا ہے۔ سورج کو جو حکم ہے وہ اپنے حکم پہ چل رہا ہے، چاند کو جو حکم ہے وہ اپنے حکم پہ چل رہا ہے، درختوں کو جو حکم ہے وہ اپنے حکم پہ چل رہے ہیں، شجر کو جو حکم ہے، حجر کو جو حکم ہے وہ اپنے احکامات پر چل رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جس کائنات کو جس چیز کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہوئے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ مسلم ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ فرما بردار ہے۔ اب اگر ایک بندہ مومن ایمان والا وہ بھی یہ طے کر لیتا ہے کہ میں بھی اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار رہوں گا، میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانوں گا، میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلوں گا، تو وہ پوری کائنات کے ہم آہنگ ہو جائے گا،
پوری کائنات جس سمت میں چل رہی ہے وہ بھی پوری کائنات کی اس سمت میں، اس بہاؤ میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا اور اس طرف جانا شروع کر دے گا۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینٹ ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینٹ ہے، تو پوری کائنات اس کی مددگار معاون بن جائے گی، کیونکہ یہ بھی اسی سمت میں سفر کر رہا ہے جس سمت میں پوری کائنات سفر کر رہی ہے۔ اس مثال کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے دریا کے اندر اگر کوئی چھلانگ مار دے اور دریا کے اندر چھلانگ مارنے کے بعد اس نے تیراکی اس سمت میں جو ہے وہ کرنی ہے جس سمت میں جو ہے وہ دریا بہہ رہا ہے، تو اس کے لیے تیراکی کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور بہت آسانی سے کوئی شاید ایک دفعہ ہاتھ مارے گا تو وہ بہت آگے تک چلا جائے گا، تو اس کے لیے تیراکی کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی تیراک نے مخالف سمت میں جو ہے وہ تیراکی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے بڑے مسئلے ہو جائیں گے، وہ بڑی محنت اور مشقت سے جو ہے وہ بہت تھوڑا سا سفر طے کر سکے گا۔ تو لہٰذا جو کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر لیتا ہے تو پوری کائنات کے ہم آہنگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس میں پھر یہ بات ہے کہ چونکہ انسان جو ہے وہ بحیثیت مجموعی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہم آہنگ نہیں ہے، اکثر جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہم آہنگ نہیں ہے، تو انسان بحیثیت مجموعی دوسری طرف چل رہا ہے اور باقی پوری کائنات اور ایمان والے دوسری طرف چل رہے ہیں۔ تو اب جب کوئی ایمان لائے گا، ایمان کے اوپر چلے گا، تو پوری کائنات تو اس کے ہم آہنگ ہو جائے گی، لیکن لوگ اس کی شاید ہم آہنگ نہیں رہیں گے، لوگ شاید اس کے مخالف ہو جائیں گے، یقیناً بلکہ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ بے شک پوری کائنات تو اس کے ہم آہنگ ہوگی، لیکن وہ لوگ شدت کے ساتھ اس کے مخالف آ جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر جینا پھر ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت پیش کرتے ہیں تو جو دعوت قبول کرتے ہیں پھر ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ باقی پوری کائنات، باقی تمام لوگ جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے باغی ہوئے ہیں، دوسری سمت میں چل رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو سیدھی سمت میں چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ سارے جو غلط چل رہے ہیں وہ پھر اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جائیں گے۔ تو لیکن انسانوں کی فکر نہیں کرنی، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فکر کرنی ہے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو انسان تو راضی ہو ہی جائیں گے۔ باقی اگر ہم انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ انسان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ آپ کسی انسان کی 100 باتیں مان لیں، 1000 باتیں مان لیں، 1000 باتوں کے بعد آپ اس کی ایک بات نہ مانیں، وہ بولے گا یہ تو میرے ہے ہی بیکار انسان، یہ تو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس نے تو کبھی میرے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ انسان کا تو یہ حالت ہے کہ آپ اس کی 1000 باتیں مان لیں، 1000 باتوں کے بعد 1001ویں بات پہ اگر آپ انکار کریں گے تو وہ آپ سے باغی ہو جائے گا، بولے گا یہ تو صحیح نہیں، بندہ نہیں ہے، اس نے تو میری کبھی کوئی بات مانی ہی نہیں ہے۔ تو انسان کا تو معاملہ یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے۔ آپ 100 نافرمانیاں کر کے پھر توبہ کر لیں، اللہ پھر جو ہے وہ پلٹنے کو تیار ہوتا ہے، اللہ پھر جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کا معاملہ مختلف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مختلف ہے۔ تو لہٰذا انسانوں کی رضا کے بجائے، انسانوں کی خوشنودی کے بجائے یہ رہنا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ انسانوں کا کیا ہے، ایک لطیفے کے طور پر ہی بات مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان ساری عمر یہ سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ساری عمر یہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو لوگ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ لوگ آخر میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لوگوں نے تو یہ کہنا ہوتا ہے، تو ساری زندگی لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں نہیں، بلکہ اسلام کے احکامات کے تابع مسلم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کے ساتھ نصیب کر دیتا ہے بہت سارے فائدے جو پھر حاصل ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ایمان والے ہیں وہ سارے جڑتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ تو افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کی فرما برداری کر رہے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، طوعاً وکرہاً، خوشی سے یا مجبوری سے، آرڈر اوبے کر رہے ہیں، کوئی خوشی سے آرڈر اوبے کر رہے یا کوئی مجبوری سے کر رہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو انسان بھی جو ہے وہ یہاں پر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، انسان جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ زندگی گزار رہے، لیکن لوٹ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جانا ہے، اور ایک دن وہ وقت ضرور آ جائے گا جس دن ہم جو ہے وہ پھر مر جائیں گے،
اور وہ دن بھی ضرور آ جائے گا ہمیں ہمارے گھر والے اٹھا کے جو ہے وہ قبر کے اندر ڈالیں گے۔ آپ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر نبی پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی، ان میں تفریق نہیں کرتے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایک نبی کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ورنہ عیسائیوں کا کیا معاملہ ہے؟ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے یہود کا معاملہ یہ، وہ دو انبیاء کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، باقی سب کو مانتے ہیں۔ باقی سب تین مذاہب کے انبیاء مشترک ہیں، لیکن وہ چونکہ نہیں مانتے ایک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لہذا یہودی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور عیسائی ایک نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو لہذا ہم مسلمانوں سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے، ہم تو تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایک خیال ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں، ایک خیال ہے، غالباً یہ کوئی شاید اس طرح کی کوئی حدیث ہو یا کوئی اس طرح کی چیز۔ ایک دفعہ میں نے کوئی کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے، لیکن کچھ ملا نہیں تھا اس حوالے سے، ممکن ہے کوئی حدیث ہو۔ بہرحال مشہور یہی ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں تو چند ایک کا تذکرہ ہے، کچھ کا تذکرہ تورات میں ہے، تو جن کا تذکرہ ہے، کچھ کا تذکرہ حدیث میں ہے، تو لہٰذا جن کا تذکرہ مل جاتا ہے ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جن کا تذکرہ نہیں ہے ہم ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ اصول ہے کہ ایک نبی کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ ٹو سرینڈر، ٹو اوبے ہز آرڈرز، کہ اپنا سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر لو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مان لو، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مان لینا۔ اور آج دین کیا ہے؟ آج دین یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ آج کا دین ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں کوئی سمجھے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہیں لاؤں گا، یا کوئی یہ سمجھے کہ فلاں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے لیکن وہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت وضاحت کے ساتھ یہاں فرما رہے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں۔ تو آج اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جنت میں جانے کا، کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارے یہ ذمہ ہے کہ پھر ہم ان تک دین پہنچائیں۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ شخص اچھا آدمی ہے، نیک ہوگا،
اچھے کام کرتا ہوگا، لیکن بھائی صاحب یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ اسلام نہیں قبول کر رہا، اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی نہیں قبول کر رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو ہم پھر اس کو دعوت دیں اور اس کو یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارے ذمے تو دعوت دیتے رہنا ہے، تو ہم دعوت دیتے رہیں۔ تو یہاں تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی کہ اسلام کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی دین کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو جو کوئی چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والا میں ہو جائے گا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آ چکی ہیں ان کے پاس واضح نشانیاں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، جن کے اوپر ہے اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور انسانوں کی، اور سب کے سب کی، یعنی اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، انسانوں کی بھی، سب کے سب کی جو ہے وہ لعنت ان کے اوپر ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینا اور پھر جو ہے وہ ایمان نہ لانا، تو یہ لعنت ہے پھر ان لوگوں کے اوپر۔ اور لعنت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لفظ لعنت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا کیا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کا مظہر یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا، ایسا شخص ہمیشہ جہنم کے اندر جو ہے وہ رہے گا۔ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی ہو تو وہ تو پھر ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ رہے گا۔ تو ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر تو لعنت ہی لعنت ہے۔ تو خالدین فیہا، پھر یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ لعنت سے مراد جہنم ہے جس کے اندر یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ مہلت دی جائے گی۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ تو لہذا یہ رحمت اتنی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ضروری ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ لعنت ہو، تو لعنت رحمت سے محرومی ہے، یعنی کسی طور پر بھی وہ جنت کے اندر نہیں داخل ہوگا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے چلے گئے اپنے کفر میں، یعنی مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی مسلمان آج کے دور کا بھی مراد ہو سکتے ہے کہ وہ کافر ہو جائے، یا حقیقی کفر نہ ہو، معنوی کفر ہو، تو یا مراد یہاں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یا اس سے اگر مراد لیا جائے تو یہودی ہیں کہ پہلے مسلمان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ مسلمان تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ کافر ہو گئے، تو اب پھر وہ نہ صرف کافر ہو گئے، کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ تو ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے چلے گئے اپنے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز قبول نہ کی جائے گی ان کی توبہ، واولئک ھم الضالون، اور وہی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب جو کافر ہیں ان کا انجام جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا،
تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ہے، ورنہ قیامت والے دن جو ہے وہ کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہ سونا تم بہت قیمتی چیز سمجھتے ہو، جس کے بعد جتنا زیادہ سونا ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ اتنا زیادہ امیر ہوں، دولت مند ہوں، میرے پاس اتنی چیزیں ہیں۔ تو فرض کرو کہ قیامت والے دن کسی شخص کے پاس اس زمین کے برابر جو ہے وہ سونا ہو، اور یہ زمین اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہے، اور اتنا جو ہے اس کے برابر جو ہے وہ سونا ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، خواہ وہ اسے فدیہ میں دے دے، خواہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بولے کہ یا اللہ یہ جو سونا ہے یہ میرے سے لے لیجئے اور مجھے جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اس کافر سے وہ سونا، اتنا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ صرف سمجھانے کی بات ہے، ورنہ قیامت والے دن کسی کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے، یعنی قیامت والے دن پھر نہ یہ فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد جو ہے وہ کی جائے گی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں سے اب چوتھا پارہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رستے میں وہ چیز لگائی جائے جو انسان کو خود جو ہے وہ پسند ہے، اور انسان کو خود جو ہے وہ چیز کیا پسند ہے؟ انسان کو جو چیز پسند ہے وہ مال ہے، انسان کو مال بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال لگاؤ۔ اچھا، کیا مال سے بھی کوئی چیز زیادہ پسند ہے؟ سوچیں، غور کریں تو معلوم ہوگا ہاں مال سے بھی کوئی چیز زیادہ پسند ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جان۔ کوئی چور ڈاکو آ جائے آپ کی گن پٹی پہ پستول رکھے اور بولے جو کچھ جیب میں ہے نکال دو، موبائل دے دو، تو ہم سب کچھ اسے نکال کے دے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جان جو ہے وہ مال سے بھی زیادہ انسان کو محبوب ہے۔ تو لہٰذا اگر تمہیں جان محبوب ہے تو جان کو لگاؤ اللہ کے رستے میں، مال محبوب ہے مال کو بھی لگاؤ، جان کو بھی لگاؤ، دونوں لگاؤ۔ اور جان سے بھی بڑھ کر کوئی محبوب چیز ہوتی ہے؟ اولاد۔ انسان کو بعض اوقات اولاد جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہوتی ہے، کہتے ہیں مجھے نقصان پہنچا لو، میری اولاد کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو اولاد کو بھی لگا دو اللہ کے رستے میں، لگا دو سب کو اللہ کے رستے میں، جو جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں اللہ کے رستے میں لگاؤ، پتہ چلے۔ تو لن تنالوا البر، تم نیکی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں محبوب ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کسی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اسے خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہر ایک نے اپنا اپنا جائزہ لیا، اور ہر ایک کو جو جو چیز پسند تھی اس نے سوچا کہ میں وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہوں۔ تو تمام صحابہ نے جو جو چیز ان کو پسند تھی، جو جو چیز ان کی ٹاپ کی پسند کی تھی، کسی کو گھوڑا بہت پسند تھا، وہ بہت گھوڑے ہوں گے لیکن ایک گھوڑا کوئی زیادہ پسند ہوگا، کسی کو کوئی مکان زیادہ پسند تھا، کسی کو کوئی چیز زیادہ پسند تھی، اس نے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر دی کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تمہیں پسند ہے لگاؤ اللہ کے راستے میں، تو میں یہ اللہ کے راستے میں یہ چیز جو ہے وہ لگا رہا ہوں۔ ایک صحابی کا واقعہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کوئی باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، بڑا ان کو پسند تھا، بڑا محبوب تھا، تو وہ جو ہے وہ ان کا سب سے پسندیدہ باغ تھا۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پسند ہو وہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وہ کہا ہاں اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ جو باغ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا۔ اب وہ گئے اپنے گھر اور کہا ام طلحہ باہر نکل آؤ اس باغ سے، گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے کیونکہ وہ گھر جو ہے وہ باغ کے اندر ہی تھا۔ تو یہ جو ہے یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر کے آگے، انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا سودا کیا، آپ نے بہت نفع کا سودا کیا، اور وہ جو ہے وہ پھر نکل آئے۔ تو اسی طریقے سے جو جو چیزیں صحابہ کو محبوب تھیں وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کی۔
ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں کیا چیز خرچ کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو ردی ہو چکی ہوتی ہے یا مال کی مثال لیں تو مال ہم اللہ کے راستے میں وہ لگاتے ہیں جو سب سے گھٹیا، 10 روپے کا نوٹ سب سے ہلکا نوٹ ہے ہمارے پاس، تو اللہ کے راستے میں جب دینے کی باری آتی ہے تو 10 روپے 20 روپے سے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی۔ ہاں ویسے وہ ہزاروں کی شاپنگ ہو جائے گی، ہزاروں کے جوتے آ جائیں گے، ہزاروں کے کپڑے آ جائیں گے، ہزاروں کی پتہ کیا کیا گروسری ہو جائے گی، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال لگانے کی بات آئے گی تو پھر 10 20 50 100 کے نوٹ کے آگے سے ہماری کوئی سوچ جاتی نہیں ہے۔ ہم بہترین نہیں لگاتے اپنا، ہم جو وہ بس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بس چلو دینا ہے ٹھیک ہے دے دو، تھوڑا دے دو۔ جان لگاؤ اللہ کے راستے میں، تو ہماری جان تو پہلے ہی اتنی زیادہ آکوپائیڈ ہے، دنیا نے اتنی زیادہ ہماری جان کو آکوپائی کر لی ہے کہ وقت ہی نہیں ہے اللہ کے راستے میں کہ اس جان کو کوئی لگائے۔ نماز پڑھنے کا تو وقت ہمیں ملتا نہیں ہے، تو اور ہم نے یہ جان کہاں لگانی ہے اللہ کے راستے میں؟ اولاد لگاؤ اللہ کے راستے میں، اولاد کو تو ہم نے اسکولوں کالجوں ادھر پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیریئر بنانا ہے، ٹائم نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم کوئی دین بھی سیکھنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جو چیزیں ہماری پریارٹی میں ہیں وہ کچھ اور ہو گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پریارٹی بنانا چاہ رہے تھے وہ ہماری کچھ اور تھی۔ تو غور و فکر کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ جو چیز ہمیں پسند ہے اس کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کسی چیز میں سے، فإن الله به علیم، اللہ تعالیٰ اسے خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، تمام ہی کھانے تھے حلال بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے اوپر۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کا چونکہ لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد جو ہے وہ کہلاتی ہے بنی اسرائیل، تو لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ منع کر لیا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا۔ تو لہٰذا وہ امت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب نبی جو ہے وہ کوئی چیز کھانے سے انکار کر دیں تو امت بھی ان کی محبت میں پھر وہ چیز کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہود نے بھی اونٹ کا گوشت کھانے چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ ان کے نبی جو ہیں وہ چونکہ ان کو اونٹ کے گوشت کو پسند نہیں تھا، یا کسی وجہ سے کوئی ممکن ہے کہ کوئی مرض ہو جس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ تو لہٰذا ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ یہود کے اندر یہ مشہور ہے، یہود کو یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حلال تھا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے اونٹ جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا تو مدینہ کے اندر بھی اونٹ کھاتے تھے، تو یہ یہود مدینہ کے اندر موجود تھے، تو لہٰذا ان کے نزدیک جو حرام تھا وہ مسلمان جو ہے وہ کھا رہے تھے۔ تو اب یہ جو ہے یہ مسئلہ شروع ہو گیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسی امت ہے کہ یہ اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کے فالوور بھی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، یہ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی جوڑتے ہیں، جبکہ وہاں ہماری شریعت میں تو اونٹ جو ہے وہ حرام تھا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ شریعت جو ہے وہ حرام جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو لہٰذا ان کو جواب دیا جا رہا ہے، کہا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام ہی کھانے تھے یعقوب علیہ السلام کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جسے حرام کر لیا اسرائیل نے اپنے اوپر، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو منع کر لیا کھانے سے تو پھر ان کے اوپر وہ انہوں نے خود جو ہے وہ منع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باہر لیے اونٹ کا گوشت حلال ہی تھا۔ من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات جو ہے وہ نازل ہوتی، تورات تو نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تقریباً 600 سال پہلے ہیں، تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ اونٹ کا گوشت منع کر لیا تھا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو تورات میں جو ہے وہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے؟ قل فاتوا بالتورات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ لے آؤ تورات، فتلوہا، اور اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو رات کے اندر کہاں یہ لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ تم لے آؤ تو رات،
پڑھو اس کو، پڑھ کے بتاؤ کہ کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے وہ دیا ہے۔ کل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے رستے کی جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی جلیل القدر شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے، ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان کا بیان آ گیا۔ اب عظمت کعبہ اور فرضیت حج کے حوالے سے بیان آ رہا ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو یہاں بکہ کہا گیا، بکہ جو ہے وہ بعد میں مکہ ہو گیا، تو جو مکہ میں ہے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے۔ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا، تو اب چونکہ اس زمانے میں کسی جگہ کا کوئی نام نہیں تھا کہ جی فلاں جگہ اتارا گیا، فلاں جگہ اتارا گیا، جگہ کے نام تو بعد میں رکھے گئے، تو اور اس وقت تھے بھی وہ دو، تو ایک اندازہ ہے، ایک خیال ہے کہ ان کو کہاں کہاں اتارا گیا ہوگا۔ تو جو محققین ہیں، جو ریسرچر ہیں، جنہوں نے ریسرچ کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یا سری لنکا میں کوئی جگہ ہے غالباً وہاں اتارا گیا، اور یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کو انڈیا کے اندر حیدرآباد جو ہے وہاں کہیں قریب جو ہے وہ اتارا گیا، یا سری لنکا میں اتارا گیا۔ دو ہی جگہیں ہیں جن کے بارے میں محققین کا اتفاق ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک جگہ ہی جو ہے وہ اتارا گیا تھا۔ جو حوا ہیں ان کو جو ہے وہ جدہ میں اتارا گیا، جدہ کہتے ہیں دادی اماں کو، تو جدہ جو آج بھی جدہ کے نام سے سعودی عرب میں مکہ کے قریب جو ہے وہ شہر موجود ہے، تو لہٰذا ان کو وہاں اتارا گیا، ان کو یہاں اتارا گیا۔ پھر یہ جو ہے یہ سفر کرتے رہے، اور پھر ان کی جو ملاقات ہے وہ میدان عرفات میں ہوئی، جبل رحمت پر۔ آپ میں سے اگر کوئی حج عمرے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک جبل رحمت جو ہے وہ دیکھی ہوگی، پہاڑی ہے، اس پر ایک یادگار بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، تو وہاں پر ان دونوں کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ اب یہ سب سے پہلے جو ہے یہ ملاقات ہوئی ان کی وہاں پر، تو زمین پر آنے کے بعد تو انہوں نے وہاں پر پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گھر، وہ خانہ کعبہ تھا، تو وہ وہاں پر انہوں نے تعمیر کیا جہاں پر یہ اب بھی ہے۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب طوفان نوح آیا، یہ گھر آباد رہا، لیکن طوفان نوح میں پھر یہ گھر بھی ڈھہ گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو ریکنسٹرکٹ جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا، اور طویل عرصے تک پھر یہ گھر جو ہے وہ گرا رہا۔ پھر دوبارہ اس گھر کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کیا، اور آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان قریباً 8000 برس کا فاصلہ ہے، کہ آدم علیہ السلام 8000 یا تقریباً اتنا ہی جو ہے وہ کوئی گیپ ہے، کافی سارا گیپ ہے۔ تو لہٰذا چونکہ ابراہیم علیہ السلام 2000 قبل مسیح کی شخصیت ہیں، اور آدم علیہ السلام 10,000 قبل مسیح کی شخصیت ہیں، تو تقریباً ان کے درمیان 7-8 ہزار سال کا فرق ہے۔ تو عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی تھیں، جیسے نوح علیہ السلام کی 950 برس عمر تھی، تو 1000 برس تو ایک ہی جنریشن آپ سمجھے گزار گئی، تو ممکن ہے اور بھی کوئی ایسے ہوں جن کی عمریں جو ہیں وہ لمبی لمبی ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ گرا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ اس کے بعد سے لے کر پھر آج تک یہ آباد ہی ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے پھر بہرحال یہ ہے کہ قیامت کی جب نشانیاں ہوں گی تو اس میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور کوئی بھی زمین پر عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو قیامت کے قریب جو ہے وہ اس کو دوبارہ گرا دیا جائے گا، لیکن قیامت تک، اس وقت تک جب تک قیامت نہیں آتی تب تک یہ قائم و دائم رہے گا۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے اندر بھی واضح نشانیاں ہیں، یا اس میں واضح نشانیاں ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے عبادت کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور اس کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے۔ ایک جو ہے وہ پتھر ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں جو ہے وہ
لگا ہوا ہے تو اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ پورا جو علاقہ ہے، یہ پوری جو مسجد ہے، یہ پوری ہی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہوا اس میں تو وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی طرف آنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج جو ہے وہ فرض کیا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج کرے، فرض ہے اس کے اوپر حج کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین حدیث ہے کہ جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی مرے، نصرانی مرے، یعنی پھر ہمارا اس سے کیا تعلق۔ تو اتنا ضروری فرض ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہیں، مال و اسباب ہیں، اور جو بھی اس کے جتنے بھی اس کے لیے مال و دولت چاہیے ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ ومن کفر، اب یہاں پر کفر دیکھیں، یہ اس معنی میں آیا ہے کہ جو حج نہ کرے، تو حج نہ کرنے کو کفر کہا جا رہا ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنا ضروری ہے، اتنا لازم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کہ اس گھر کا جو ہے وہ حج جو ہے وہ کیا جائے، لازم ہے۔ تو جو بھی ہم میں سے صاحب استطاعت ہیں، اگر تو حج کیا ہوا ہے تو صحیح، اگر حج نہیں کیا ہوا تو ضرور جو ہے وہ حج کریں۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، فرمائیے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے، من آمن، جو ایمان لے آیا ہے، تبغونہا عوجا، تم تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں عیب، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ اہل کتاب کے لیے جو ہے وہ اہل کتاب کی جو اسلام دشمنی ہے اس کا ایک مظہر جو ہے وہ یہاں سامنے آیا ہے، اور اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی تھی کتاب، یعنی یہود کا خاص طور پر یہاں تذکرہ ہے کہ اگر تم یہود کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ بنا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر، یعنی ان کی تو یہ خواہش ہے، ان کی تو یہ پوری تمنا ہے کہ کسی طریقے سے تمہارا جو ہے تمہیں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کفر کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا جائے، اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں، جلن ہے ان کے اندر، غصہ ہے ان کے اندر، غیظ و غضب ہے ان کے اندر، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے تمہیں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ دین اسلام سے جو ہے وہ واپس پھیر دیا جائے۔ تو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ بنا دیں گے تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر جو ہے وہ کافر۔ وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کرو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تلاوت کی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیات، یعنی تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اتنی اعلیٰ و عرفہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، تو تم قرآن کے ہوتے ہوئے کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تلاوت کی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تو تم کیسے جو ہے وہ ان کی بات مانتے ہو، کیسے جو ہے وہ تم ان کا کہا مانتے ہو۔ تو تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تمہارے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی چمٹ گیا اللہ تعالیٰ سے، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً اسے ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمارا شمار بھی ان سے کیجیو، ان لوگوں میں سے کیجیے۔ تو یہاں کہا گیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ سے چمٹ گیا۔ اللہ سے چمٹنا کیسا ہے، ایک اور جگہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی سے جو ہے وہ چمٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن حکیم ہے۔ تو قرآن حکیم
ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم اس سے چمٹ جائیں گے، ہم اس کو پکڑ لیں گے تو دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے جس میں قرآن جو ہے، قرآن کے فضائل جو ہے وہ ان کا بیان ہے، اور آخر میں اس کے الفاظ اس سے جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں. تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن دَعَا إِلَيْهِ، جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس اس کی ہدایت ہوگی سیدھے راستے کی طرف. تو لوگوں خود بھی قرآن حکیم سے جڑنا، قرآن حکیم سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے. لوگوں کو قرآن حکیم سے جوڑنا تو یہ ہمارے ذمے ہے. ہم خود بھی قرآن حکیم سے جڑیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے جڑیں. قرآن سے جڑیں گے اللہ سے جڑ جائیں گے، خود بھی اللہ سے جڑیں، دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑیں. تو یہ جد و جہد، یہ محنت جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے. اس کاوش میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ کتنا ہم بہترین طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے اس کلام سے جڑ سکتے ہیں. عربی سیکھیں، ترجمہ جو ہے وہ سیکھیں، محنت کریں، مشقت کریں، قرآن سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ لگائیں. تو انشاءاللہ جب ہم قرآن سے جڑیں گے، جتنا ہم قرآن سے جڑتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑتے چلے جائیں گے. تو آج بس ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے چلیں گے. جو صحیح بات کہی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یوں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.